و طہارت میں احسان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر گیا، یعنی مسجد تک چل کے گیا تاکہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ جھاڑتا ہے اور دوسرا قدم درجہ بلند کرتا ہے۔ تو اپنے مردوں کو ہمیں تلقین کرنا چاہیے کہ مسجدوں کی طرف جائیں، اور وہ جائیں بھی تو ہمیں کھانے وغیرہ کے لیے ہم روک دیتے ہیں کہ بہت اچھا کھانا پڑا ہے، اب تو ہر وقت مسجد جاتے ہیں، تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مسجد جانے کے بڑے درجات ہیں۔ وضو اور نماز میں احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اب اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ چلیں ہم اپنا شروع کرتے ہیں سورۃ النحل۔ سبق ہمارا انشاءاللہ ہم نے جو ہے آیت نمبر 111 پہ اینڈ کیا تھا۔ عمار بن یاسر اور ان صحابہ کے بارے میں جو ایمان لائے تھے اور جن پہ قریش مکہ ظلم کرتے تھے، ان کے بارے میں جانا تھا، سمجھاتا پڑا تھا۔ تو اب ہم آگے شروع کرتے ہیں 112 سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ لہ الکمال احمدہ سبحانہ و اشکرہ ذی العزت والجلال، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعالی۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ عزت و جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا اور برتر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 112 سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جز 14 ہے اور سورۃ النحل ہے ہماری، تو ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 112 سے انشاءاللہ۔ وَضَرَبَ، و اور ضربہ بیان کی، اللہ نے، مثلاً مثال، قریتن ایک بستی کی، کانت وہ تھی، آمنتن امن والی، مطمئنتن مطمئن، یاتیہا یاتی آتا تھا، ہا اس کے پاس، یاتیہا آتا تھا اس کے پاس، اس بستی کے پاس، رزقہا رزق اس کا، رغدن با فراغت، من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت تو کفرت اس نے ناشکری کی، بی انعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا تو چکھایا اسے اللہ نے، لباسا لباس، الجوعی بھوک کا، والخوفی اور خوف کا، بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یسنعون وہ کرتے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو با فراغت رزق پہنچ رہا تھا، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف اور تو تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی اور اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، بہت با فراغت رزق آ رہا تھا، اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ بارش برسا رہے تھے، زمین بھی جو ہے اگل رہی تھی، سب پھل پھول اور جو ہے نباتات اور کراپس اور سب اگل رہی تھی، کہ انہوں نے کیا کیا، فکفرتا بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ وَالْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ بالکل امن میں تھے نا، بہت مطمئن تھے، تو اللہ تعالیٰ
کہ کفران نعمت کی بافراغت رزق تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی، بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، خوف اور جو، اس وجہ سے ان کا یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا، کہ کفر کرنے کا اور ناشکری کرنے کا۔ اب یہ بستی، سوال یہ پیدا کہ بستی کون سی تھی، یہ بستی کیا تھی؟ تو اکثر مفسرین نے اس قریہ بستی سے مراد مکہ معظمہ لیا ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور ہم نے جو ہے پڑھا تھا، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، تو وہ حدیث ہم دیکھ رہے تھے، کیا بد دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مضر قبیلے پر اپنی سخت گرفت فرما، اور ان پر قحط سالی مسلط کر دے، جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں ہوئی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 1542 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ یہ دیکھیں حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ اے اللہ مجھے قبیلے پر اپنی سخت گرفت فرما، اور ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا۔ ظاہر ہے کہ خوشحالی کب ہوتی؟ جب ہم با فراغت رزق ہو، کھانا ہو، جتنی نعمتیں ہیں اس میں فراغت ہو، تو ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کر دی، پیمائن اور ڈرافٹ آ گیا، اور خوشحالی بھوک سے بدل دی گئی، اور جو وہ مطمئن تھے اور تو وہ جو ان کا امن تھا وہ خوف میں تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارا کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بستی ہے، اور تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کفران نعمت کرنے والوں کی کوئی بھی بستی، یعنی کوئی بھی بستی، مکہ میں تو یہ ہوا تھا، کوئی بھی بستی کے لوگ، کوئی بھی جگہ کے لوگ اگر کفران نعمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا کفر کریں گے، بات کو نہیں مانیں گے، اور جو ہے وہ رسولوں کی بات کو نہیں مانیں گے، تو اس کا یہی انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور نعمتوں کی جو ناشکری کرے گا تو نعمتوں کی ناشکری کرنے والے کا انجام اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھوک اور خوف کا لباس چکھاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ہر بستی کوئی بھی ایسا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کہ کفران نعمت کرنے والوں کا یہ حال ہوگا، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس عموم سے جمہور مفسرین کو بھی انکار نہیں ہے۔ وہ نزول کا سبب ان کے نزدیک خاص ہے، نزول کا سبب کیا ہے کہ مکہ والوں کے لیے، لیکن یہ کوئی بھی بستی ایسا کرے گی تو اس کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ اللہ اس کو بھوک اور ڈر کا مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر جو مکہ کو تو امن والا شہر کہا گیا نا، مکہ تو ویسے بھی امن ہے، امن والا شہر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت 97 میں فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، کہ مکے میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا خانہ کعبہ مکہ میں جا کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص 57 میں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ مکہ والوں کو پھر بھی انہوں نے ناشکری کی۔ اس کے بعد جو ہے کفران نعمت کیا۔ سورۃ البقرہ 125 میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنائی۔ پھر سورۃ البقرہ 126 میں ہمیں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ تو ہمیشہ سے ایک ڈیزرٹ رہا ہے، بے آب و گیا وادی ہے، لیکن کیا ہے وہاں سے آپ دیکھیں کتنا رزق آ رہا ہے، بے موسم کی چیزیں مل رہی ہیں، اتنا باہر کی ملکوں سے امپورٹ ہو کے آتا ہے، اور کتنی دنیا وہاں جاتی ہے حج کرنے، عمرہ کرنے، اور جو ہے کتنی وافر مقدار میں سب کو روزی ملتی، کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا ہے، وافر مقدار میں شاپنگ بھی کرتے ہیں، ہر طرح کے کھانے کے علاوہ ہر طرح کا رزق، کپڑے وغیرہ، تحفے، تحائف، کھجوریں، ہر چیز خریدتے ہیں۔ زمزم جو ہے وہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی وافر مقدار میں۔ پھر اسی بات کو سورۃ قریش میں فرمایا کہ جب ان پہ اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، مہربانی کی ہے،
نعمتوں کا نزول کیا ہے، با فراغت رزق دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا نا۔ تو ہماری آیت بھی یہی تھی کہ وہ کیونکہ مطمئن تھے، بہت اچھی فراغت رزق تھا، زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کے آیات کا کفر کیا، آپ وسلم کی بات بھی نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں مانی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور جبکہ یہاں کیا فرمایا، لذی اتم من جو وامن من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امان دیا، تو پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے، لیکن وہ ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے اللہ کی بات کا۔ پھر فرمایا سورۃ الابراہیم آیت 37، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور یہ بھی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، پوری آیت ہے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد یعنی بی بی ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو اس بے کھاتی کھیتی کی وادی میں تیرے رحمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اور یہ قریش مکہ نے کیا کیا تھا، ناشکری کر دی تھی، ناشکری کرتے تھے، کفران نعمت کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ سورۃ الابراہیم 28 میں فرمایا، الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ تو اس کی تفسیر بھی صحیح بخاری میں ہے، اس سے مراد کفار مکہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کیا، ان کے 70 لوگ جو ہے قتل ہو گئے تھے نا۔ تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت الہیہ بنا کر بھیجا۔ ان کے لیے بھی یہ نعمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، قرآن شریف کا آنا، اور جو ہے قرآن مجید کا نزول، راہ ہدایت دکھانا، اور تمام جہان والوں کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ بس جس نے اس نعمت کی قدر کی، اسے قبول کیا، اس نے شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا، اور ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت، پیغمبر کی نعمت، اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا، کفر اختیار کیے رکھا، وہ جہنمی قرار پایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 112۔ تو مجھے بتائیے، آپ کا Q&A ہے کہ کیا ہے نعمتوں کی ناشکری کا کیا انجام اس آیت میں بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا اور بھوک میں مبتلا کر دیا، اور وہ ناشکرہ پن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط نازل کر دی۔ تو اب اور جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، اب اور کوئی بہن جواب دیں گی کہ کیا یہ صرف مکہ والوں کے لیے خاص ہے یا یہ عام ہے سب کے لیے، جو بھی سب قوم ایسا کر کوئی سی بھی قوم کے لیے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی جب بھی ناشکری کرے گا جی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ جی عذاب نازل کریں گے۔ لازم کر دیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے نا، سب جگہ مسلمان جو ہے اتنی پستی میں گر گئے ہیں، اتنی کفران نعمت کر رہے ہیں، ناشکریہ کر رہے ہیں، اور کون کون سے پتہ نہیں فرقے اور کیا کیا اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ اس کا انجام ہوگا۔ اب 113 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں نعمتوں کی ناشکری کا کیا انجام اس آیت میں بتایا گیا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھوک اور خوف کا لباس چکھاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیتے، حتیٰ کہ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے قرابت دار ہیں نا، قرابت داری کی طرف دیکھے، رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب رشتہ دار تھے، آپ اسی قریش قبیلے سے تھے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے قحط سالی ختم کر دے۔ یہ حال ہو گیا تھا کہ ہڈیاں اور پتے اور کیا کیا کھانے لگے۔ سورۃ النحل 113 ان کے اس جرم کی وجہ سے، وَلَقَدْ اور لا البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اس میں کتنی تاکیدیں ہیں بتائیے، کون بتائے گا؟ جو جواب دے چکی وہ نہیں، دوسری کوئی بہن بتائے، لقد میں کتنی تاکید ہیں؟ دو جی 2، جی جی
بارک اللہ فلم ولقد اور البتہ تحقیق جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول منہم ان میں سے فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے فاخذہم تو پکڑ لیا انہیں العذاب عذاب نے وہم جبکہ وہ ظالمون ظالم تھے. رننگ ٹرانسلیشن 113. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا صلی اللہ علیہ وسلم مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. آیت کی طرف آتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ تو ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا. ظالم کون ہے؟ جو رسول رسم کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں. تو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا. پھر وہ رسول پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ انہوں نے انہیں جھٹلایا جو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جھٹلایا بات نہ مانی تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس انہیں عذاب نے آ دبوچ لیا. اس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف و بھوک ہے جو ابھی 112 میں ہم نے پڑھا، جس کا ذکر ہم نے 112 میں پڑھا. یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا. جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی، ان کے 70 لوگ قتل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو فاخذہم العذاب وہم ظالمون اور وہ تھے ہی ظالم. تو ظالم کیا ہے؟ کیسے بنے وہ لوگ؟ کفر کر کے ظلم کیا. کفر کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے نا. تو انہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو انہیں بھوک اور خوف کے عذاب نے آ لیا. اور پھر آخرت کا عذاب تو الگ ہے کہ وہ آگ کا عذاب ہے. تو ظالم کون ہوتے ہیں؟ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں. تو اس آیت میں ہمارا Q&A ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو ظالم کہا گیا. کون بتائے گا؟ تو آپ صلی اللہ جو علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے جھٹلاتے ہیں، جو تھے. شرک کرتے ہیں. جی جی بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ تمام لوگ ماشاء اللہ اٹینٹیو اور جواب دیتے ہیں ماشاء اللہ. سورۃ النحل 114 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فکلو پس کلو کھاؤ. اچھا یہ کلو میں کتنے لوگوں کو کھانے کو کہا گیا؟ ایک کو یا یہ جمع ہے؟ اور جمع ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ دمہ سے واول ہے واؤ سے. واول جی واو الف ہے نا تو سارے ہو. کلو سب لوگ کھاؤ. کل ایک آدمی کھائے. ٹھیک ہے. کلو سارے لوگ کھاؤ. چلیں ماشاء اللہ پارٹیسپیشن بہت اچھا آپ لوگ کرتے ہیں. غلط بھی ہو کوئی بات نہیں، ایسے ہی سیکھتے ہیں. فکلو پس کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ نے حلالن حلال طیبن پاک وشکرو اور شکر کرو نعمت اللہ کی نعمت کا ان اگر کن تم ہو تم ایاہو صرف اسی کی تعبدون تم عبدون عبادت کرتے تعبدون تم عبادت کرتے. رواں ترجمہ 114. پس اے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. آیت کی طرف آتے ہیں. فکلو تو یہ کھاؤ. ٹھیک ہے. کس کو خطاب ہے؟ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ فکلو مما رزقکم اللہ حلالن طیبن جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دی رکھی ہے اسے کھاؤ. مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اللہ کے نے جو پاک اور حلال روزی دی اس کو کھاؤ. وشکرو نعمت اللہ اور کیا کرو؟ اللہ کی پاکیزہ حلال طیب رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو. نعمت کا حق ادا کرو. شکر کر کے اللہ کا حق پہچانو. نعمت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر کر کے. نعمت کا حق ادا ہوتا ہے تو شکر کر کے اللہ کے حق کو پہچانو. پھر چونکہ آیت نمبر 112 میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ناشکری کی وجہ سے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا حق پہچانو شکر کر کے. ان کنتم ایاہو تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو جو ہے کیا ہے عبادت شکر جو ہے عبادت کا حصہ ہے اور عبادت کا نچوڑ ہے. ان کنتم ایاہو تعبدون تو شکر کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو شکر عبادت کا حصہ ہے، عبادت کا نچوڑ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وشکرو نعمت اللہ کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. تو نعمت کیا ہے؟
ایک تو اللہ تعالیٰ نے روزی دی، با فراغت رزق دیا، اور رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، اولاد، بچے، کھانا پینا، فرنیچر، ہر چیز آ جاتی ہے، جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ جو ہے رزق میں آ جاتی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے وہ نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعمت ہے، ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ ایک بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. اور یہ تو ایک ضابطہ حیات ہے نا، ایک ہدایت نامہ ہے. ہم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ہم نے فرمایا ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کتاب قرآن مجید ہمیں دے دیا سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے. تو مسلمان ہونا نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث فرمایا اللہ نے وہ ہمارے لیے نعمت ہیں، اور جو ہے قرآن مجید ہمارے لیے نعمت ہے، ضابطہ حیات ہے، اور دنیا کی جتنی نعمتیں وہ مراد ہے. کھانا کھا کر شکر ادا کرنا وہ بھی نعمت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن، اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے. اتنا شکر کہ اس میں تو انگنت شکر ہے، ہم تو گن ہی نہیں سکتے کہ کتنے شکر ہم نے ادا کر دیے اس میں. پھر یہ دعا ہم نے سیکھی تھی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتی ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. یا قرآنی دعا ہے، ایک تو مسنون دعائیں ہوتے ہیں، قرآنی دعا ہوتی ہے. مسنون دعا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سنت سے جو ثابت ہیں، اور قرآنی دعا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی. تو یہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 ہے. آمین یا رب العالمین. مجھے پتہ ہے آپ لوگ آمین کہتی ہیں. اب ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، جو اب نعمتوں کی بات آئی ہے، شکر کرنے کی بات آئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کے ہم رتبہ ہے. تو کھانا کھا کر ہمیشہ کچھ بھی کھائیں، چاہے مین میل ہو، مل کے کھا رہے ہوں، کوئی بھی چیز اکیلے میں بھی کھا رہی ہوں، تو کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں. تو کیسا اس کا ثواب کتنا ہے؟ صبر کرنے والے روزدار کے ہم رتبہ ہو جائے گا. جیسے روزہ رکھ کے صبر ثواب ملتا ہے نا، تو وہ ہے. تو ہم چلے، کھانے کی دعا تو سب کو آتی ہے. اچھا کون سنائے گا کھانا کھانے کے بعد کی دعا؟ کوئی بہن سنا دے. جی بسم اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من وجعلنا من المسلمین. المسلمین. بارک اللہ فعل میں تعریف اس خدا کی جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. مسلمان بنایا. دیکھیے آگے دعا آپ کے سامنے، حضور نبی کے وسلم بارک اللہ فعل میں کھانا کھا چکنے کے بعد کی دعا. حضور نبی کے وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا. ٹھیک ہے. ایک اور دعا، ایک اور نئی دعا ہے، وہ بھی سیکھ لیتے ہیں. میوٹ کر دیجئے عظما جی سب کو، اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز. کھانے کے بعد کی مسنون دعا. آج ایک نئی دعا سیکھ لیتے ہیں. اللہم اطعمتا واسقیتا واغنیتا واقنیتا وہدیتا واحییتا فلق الحمد علی ما اعطیتا. اے اللہ تو نے کھلایا اور تو نے پلایا اور تو نے غنی کیا، اور تو نے قناعت دی، تو نے ہدایت دی، اور تو نے زندگی دی. ساری تعریف تیرے لیے ہے اس پر جو تو نے عطا کی. کتنی اس میں عنایتیں دیکھیں. اتمتا واسقیتا واغنیتا واقنیتا وہدیتا واحییتا فلک الحمد علی ما آتیتا. تو اس کو آپ خود ہی گھر میں لفظی ترجمہ کیجیے گا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور تو دیکھیے گا، اس پہ غور و فکر کیجیے گا. ٹھیک ہے. آمین یا رب العالمین. ہمیں رزق فراوانی سے دے اللہ تعالیٰ،
ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن جبیر مرفوعاً یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال خدمت کی، کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ کہتے مجھے پتا ہے ہم سب بسم اللہ پڑھ کے ہی کھانا کھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اگر بسم اللہ پڑھنا تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی بہن بتائے گی؟ بسم اللہ اول و آخر یا آخر اول و آخر. ہاں واہ جی، بارک اللہ فی اور بسم اللہ بسم اللہ بارک اللہ بھی پڑھتے ہیں، بارک اللہ فی. تو آپ سسم کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اطعمتا و اسقیتا و اغنیتا و افنیتا و ہدیتا و احییتا فلک الحمد علی ما اعطیتا. چلیں اب مجھے بتائیے کہ ہمارا کیو این او ہے 114 آیت ہے، اس آیت میں کیا احکامات ہیں؟ کیا احکام دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ جی تعالیٰ نے کھانا کھانے کے حلال اور طیب کھانا کھانے کے بعد اللہ مالک کا شکر ادا بارک کرنا اللہ فیک. آپ دونوں بہنوں نے بارک اللہ فی علم کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے. جس کے ہاتھ میں مائک جو پہلے کھول لیتی وہ بول دیتی، مجھے پتا ہے سبھی بہنیں جواب کو تیار ہوتی. بالکل کریکٹ. اس آیت میں کیا احکامات ہیں؟ اللہ کے دیے رزق میں سے حلال اور پاک بنا کر کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو آج ہمارے پاس نئی دعا بھی آ گئی. اب ہم ایک آیت نمبر 115 کرتے ہیں. اس کی تفسیر ذرا ہے، مجھے پتا ہے آپ بہت غور سے سن رہی ہیں. انما بے شک حرما اس نے حرام کیا علیکم تم پر المیتتا مردار، موت سے میم واوتا، والدما اور خون، واللحما اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا، وما اور جو اہلا پکارا جائے لغیری واسطے غیر اللہ اللہ کے بھی اس پر، فمنی تو جو کوئی اترا مجبور کیا گیا، غیرہ نہ باغن رغبت کرنے والا ہو، ولا اور نہ عادن حد سے گزرنے والا، فإنا تو بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. انما حرم علیکم المیتہ والدما ولحم الخنزیر. تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 3 چیزیں جو حرام فرمائی گئیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انما حرم علیکم المیتہ مردار، ٹھیک ہے، اور والدما خون، اور لحم الخنزیر پگ کا، سوائن کا، خنزیر کا گوشت، ٹھیک ہے، سور کا گوشت، ٹھیک ہے. اب اس گوشت کا مطلب گوشت نہیں، اس میں سب آ جاتا ہے، اس کی خال، اس کی چربی، اس کی ہڈیاں، جیسے اور جانوروں کے تو دانت سے اور ہڈیوں سے چیزیں بنتی ہیں نا، کنگھی اور پتہ نہیں کیا کیا، فر اور کوٹ، لیکن اس کی ہر چیز حرام ہے کیونکہ وہ نجیس جانور ہوتا ہے. تو انما جو ہے نا، تو یہ ظاہری نجاست ہے. ٹھیک، یہ تینوں کیا ہے؟ ظاہری نجاست ہے. اب یہ آیت جو ہے لحم الخنزیر، پھر اس کے بعد وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے. یعنی غیر اللہ کے نام کے سوا کسی بھی بت کا یا کسی بزرگ کا، کسی قبر والے کا، کہ میں اس کے نام پہ بھلا کوئی چیز دے رہی ہوں یا اس کا نام پکارا جائے، کوئی چیز ذبح کی جائے، تو وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. فمن استرا غیر باغن ولا عادن. پھر اگر کوئی بے بس کر دیا جائے، یعنی مجبور کر دیا جائے، اس کو خواہش بھی نہ ہو، وہ ولا غیر باغن ولا عادن، اور وہ جو ہے حد سے تجاوز بھی نہ کرنا چاہتا ہو، اور جو ہے وہ خواہش بھی نہ کرے کہ وہ حد سے گزرنے والا بن جائے، وہ مجبور کر دیا جائے کھانے پہ. جیسے کوئی ایسی شدید بھوک ہے اور وہاں پہ یہ حرام چیزیں ہیں جیسے خنزیر وغیرہ، مردار وغیرہ حرام چیزیں، اور موت کا ڈر ہے اور بھوک اتنی ہے کہ وہ نہ کھائے گا تو موت ہو جائے گی، تو پھر یہ استثنائی حالت ہو جاتی ہے. اس میں وہ تھوڑا سا حرام کھا سکتا ہے، زیادہ نہیں کہ پورا پیٹ بھر کے کھائے.
تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا، فإن اللہ غفور الرحیم۔ اور یہ آیت جو ہے 3 جگہ قرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ البائدہ میں، سورۃ الانعام میں 3 جگہ، اور یہ چوتھی جگہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو انما، آپ سورۃ البقرہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ آیت، یہی آیت آئی ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ انما حرم علیکم، سورۃ البقرہ 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن استری غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اس میں کیا ایڈیشن ہے سورۃ البقرہ میں؟ فلا اثم علیہ، اور یہاں پر فلا اثم نہیں ہے جو ہماری سبق تھی، ان اللہ غفور الرحیم، یہ دونوں ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ سورۃ البقرہ کی آیت اسکرین پر ہے، کیونکہ آیتیں دونوں ایک سی ہیں تو ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب جو ہے انما حرما، اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انما، لیکن اسے کلمہ حصر انما کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب انما اور انا ہم دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک نا، لیکن انما جو ہے کلمہ حصر ہے، ہا سواد را، ہے سواد رے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے حصار کھینچنا۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک باؤنڈری آپ کسی کھینچ دیتے ہیں تو پھر اس گھر سے اس سے کوئی ہم داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باؤنڈری ہے، حصار ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی انما جو ہے نا کلمہ حصر ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن حلال جانوروں کو تم حرام قرار دیتے تھے وہ حرام نہیں ہے، حرام تو صرف یہ ہے، اسی لیے انما کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ حصر اضافی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ دوسرے حدیث میں 2 اصول بتائے گئے جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ درندوں میں ذو ناب، وہ درندہ جو دانتوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو مخلب، جو پنجے سے شکار کرے تو حرام ہے۔ درندہ، وہ درندہ جو دانتوں سے شکار کرے وہ شکار ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور وہ پرندہ جو ذو مخلب ہے، جو پنجے سے شکار کرے تو وہ جانور وہ پکڑ کے لائے تو ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تیسرے، جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا، کتا وغیرہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، گدھا بھی ہم نہیں کھاتے کیونکہ حرام ہے، کتا بھی ہم نہیں کھاتے وہ بھی حرام ہے، جس سے اس کی بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، کیونکہ کتا اور گدھے کے متعلق تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور دین قرآن اور حدیث دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔ تو حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اپنی ہوائے نفس سے جو وحی ہوتی وہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں۔ تو وہی تو 2 طرح کی ہے، وہی خفی، وہی جلی، یہ تو وہی جلی ہے نا قرآن تو، اور وہی خفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ایسے سوال پوچھے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آ کے بتاتے تھے، پھر آپ اس کا جواب دیتے تھے نا، تو حدیث تو وہی خفی ہے۔ تو مردہ سے مراد اب ہے نا انما حرم علیکم المیتۃ، ٹھیک ہے، میتۃ کیا ہے؟ تم پر حرام کیا گیا کیا؟ مردہ، ٹھیک ہے، مردہ حرام کیا گیا۔ تو مردہ سے مراد مردہ سے مراد وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے میں وہ مر گیا ہو، ٹھیک ہے، یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو۔ اس کو شرعی طریقہ تو یہ ہے نا کہ جانور ذبح کیا جائے اور اس کا خون بہایا جائے، تو اس کی تفصیل ہمیں سورۃ المائدہ میں ملتی ہے۔ تو سورۃ المائدہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے جانور جو ہے حرام ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ تو دیکھیں یہ ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا۔ تو مردار میں کیا ہے؟ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو یا جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، ٹھیک ہے،
جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ سارے حرام ہے۔ گلا گھٹنے سے مرا ہو، کسی ضرب سے مر گیا ہو، اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، کسی ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا ہو، اس سے مر گیا ہو، درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، تو یہ اس طرح کے جانور ہم پر حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، موت سے میم واو تا، ٹھیک ہے، تو یہ سب ہم پر حرام ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم نے سورۃ المائدہ میں دیکھ لی۔ اب ہم سورۃ البقرہ، وہی سورۃ البقرہ آیت 173 کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھ لی، تو یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا، مثلا گلا گھونٹ کر دیا جائے، یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے اس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے، تو وہ بھی حرام ہوتا ہے جانور۔ جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کی گردن پہ ہم چھری مار کے اور جو کرتے ہیں پورے جسم کا خون نکل جاتا ہے، جو شرعی طریقہ ہے وہ اس طرح ذبح ہونا چاہیے، وہ حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ البتہ حدیث میں وہ مردار جانور حلال، حدیث میں 2 مردار جانور حلال کر دیے گئے ہیں، ایک مچھلی، دوسری ٹڈی، فش اینڈ گراس ہاپر، ٹھیک ہے، وہ اس حکم سے میتتا سے مستثنا ہے، ٹھیک ہے، حدیث بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حدیث کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں اور 2 خون حلال کیے گئے۔ تو میتتا تو حرام تھا نا ہمارے لیے، میں نے ساری ڈیٹیل بتائی، لیکن مردہ تم پہ مردار حرام ہے، لیکن ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں حلال ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی۔ اب گراس ہاپر آپ ٹڈی نہ کھائیں تو وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ حلال ہے۔ اور جبکہ 2 خون، جگر اور تلی، وہ ہمارے لیے حلال ہیں، کیونکہ خون بھی منع ہے نا، آگے دم کا بھی آتا ہے تو منع ہے، لیکن ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ جگر اور تلی حلال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ مشکات کی حدیث ہے، غزوات میں شرکت کی، جنگوں میں شرکت کی، 7 غزوات میں ہم آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے، تو ٹڈی بھی، گراس ہاپر بھی حلال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھ لی 4 چیزیں، پھر اس کے بعد مچھلی اور دوسری ٹڈی وہ اس حکم سے میتتا سے مستثنا ہے، استثنائی صورت ہے، ایکسیپشنل کے ہے۔ خون سے اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے انما، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور تم پر میتہ تو ہم نے کر لیا، مردار کون کون سے نام ہے، اب کیا فرمایا؟ دما، دما یعنی خون، ٹھیک ہے، تو مراد دم مسفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی وہ خون حدیث کی روح سے، 2 خون حدیث کی روح سے حلال ہے، کلیجی اور تلی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے حدیث دیکھی تھی نا، کلیجی اور تلی جو ہے 2 خون جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، جگر اور تلی، کلیجی اور تلی۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ الانعام آیت 145 میں دیکھیں، اور دمن مسفوحن، ٹھیک ہے، کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ بہتا ہوا خون اور دمن مسفوحن، دم کی بات آئی نا، تو سورۃ الانعام کے 145 آیت ہمیں بتاتی ہے، سورۃ الانعام 145، کہ دمن مسفوحن، بہتا ہوا خون ہمارے لیے حرام ہے، لیکن جو خون لگا رہ جائے، آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ پکاتے میں یہ ہوتا ہے، ہم نے اچھی طرح دھو بھی لیا ہوتا ہے، ذبح بھی ہو کے ہمارے پاس آتا ہے، پورے جسم کا خون نکل جاتا ہے، لیکن گوشت اور ہڈیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پکاتے ہوئے چکن کی اور گوشت میں بھی اندر ہوتا ہے، تو وہ کوئی بات نہیں، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہو بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ تو یہاں بھی وہ 2 خون حدیث کی روح سے حلال ہے، کلیجی اور تلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ، اور آج کی سورۃ النحل بھی ہماری ہے، تو سورۃ البقرہ کی آیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، ٹھیک ہے، کہ کیا فرمایا کہ خنزیر یعنی سور کا گوشت، سور بے غیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ سور بہت بے غیرت جانور ہے، اپنی مادہ پہ شرم نہیں کرتا، اس کی مادہ کسی بھی میل سور کے ساتھ چلی جائے وہ پسپائے نہیں کرتا، اس کا خون نہیں نکلتا، اور وہ اپنی جو ایکسکریٹ، اپنی حاجت جو ہوتی ہے نا گندگی کو خود ہی کھا لیتا ہے، تو یہ گندا جانور ہے،
تو خنزیر ہم پہ حرام کیا، وَلَحْمَ الْخِنزِير، تو کیا فرمایا یہاں پہ کہ سور کا گوشت تم پر حرام ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف گوشت، نہ، اس میں سب آ جاتا ہے، اس کی کھال، اس کی چربی، اس کی ہڈیاں، اس کے دانت، اس کے بال، ہر چیز پورا کے پورا سور جو ہے وہ حرام ہے ہم پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے آیت میں ہماری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ کیا ہے کہ اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو غیر اللہ کے نام کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہے۔ وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات و عزا، ان کے جو بت تھے وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے، اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت اور ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں نا، کہ میں فلاں قبر، فلاں بابا، فلاں پیر کے مزار پہ جاتی ہوں اور اس کے نام پہ میں ذبح کروں، یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں، جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ ان جانوروں کو چاہیے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ یہ اب چاہے ان جانوروں کو اللہ کا آپ نام لیں، لیکن چلے تو گئے نا داتا صاحب اور پتہ نہیں فلاں گنج بخش اور فلاں پتہ نہیں کس کے ہاں چلے گئے ان کے نام سے، اور کہتے ان نام ان کے نیت تو ان کے نام کی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو چاہے ان جانوروں پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود رضا الہی نہیں، رضا اہل قبور اور تعظیم لغیر اللہ، یا خوف یا امید یا رجا میں غیر اللہ سے مافوق الاسباب طریقے سے ڈر یا امید ہے، یعنی اللہ سے نہ ڈر رہے ہیں نہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو مافوق الاسباب ہے، لیکن وہ یہ فلاں کے لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں قبر میں، جن کو اپنا پیر مانگتے ہیں، داتا صاحب ہوں یا پتہ نہیں غوث اعظم ہو، یا جو بھی نام ہم نے رکھ لیے جو بھی ہیں، تو ان کی مزاروں پہ جا کے، یا ان کے جا کے بھی نہیں، ان کے نام پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کے اور چڑھاوے کی ہوں گی، حرام ہوں گی، جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے ارد گرد فقراء اور مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائی اور پیسوں کی تقسیم، یا وہاں صندوقچی میں نظر و نیاز کے پیسے ڈالنا ہے، یا عروس کے موقع پر وہاں دودھ شربت وغیرہ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں۔ وما اہلو غیر اللہ، اور نظر بھی نماز روزہ وغیرہ عبادت کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادات کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے، صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ جس نے غیر اللہ کے نام، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے، اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو مرتد ہو جائے گا، اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا وما اہل جو ہم پڑھتے ہیں لغیر اللہ، جو ہماری آیت ہے، تو اہل جو ہے ہا لام حلل سے ہے کہ نام پکارنا، اسی طرح جو ہے پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بھی ہلال کہتے ہیں نا، ہم ہلال کہتے ہیں، پہلی رات کے چاند کو بھی ہلال کہتے ہیں، اور جو ہے کتنے خوش ہوتے ہیں نا جب چاند جیسے رمضان وغیرہ کا نکلا، اس کو بھی ہلال کہتے ہیں۔ اسی طرح اوہلا اللہ کا نام پکڑنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کو بھی اوہلا کہتے ہیں غیر اللہ، کہ اللہ کے نام پہ اور غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے تفسیر کی وہ سب غیر اللہ کے نام میں آتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن استُرَ غیر باغن ولا عادن، ہے نا، یہ ہمارے پاس آیت آئی کہ یہ چیزیں اب جو یہ حرام چیزیں تھیں نا،
یہ چیزیں مختلف وجوہات سے حرام کی گئی، یا تو اس کے لیے ان میں جسمانی مضرت ہے، یا حصی مضرت ہے، مثلا مردار، خون اور لحام خنزیر میں، یا نفسیاتی یا نظریاتی مضرت ہے، مثلا وہ ذبیحے جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور فمن استرا غیر باغن ولا عادن فإن اللہ غفور الرحیم، کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، یعنی کہ یہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں، اگر خوف ہے موت کا اور بہت بھوک ہے کہ بھوک میں اس کو نہ دیا جائے تو اس کی موت ہو جائے گی، تو بھوک سے مجبور ہو کر اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھائے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، نہ وہ اللہ کا قانون توڑنا چاہتا ہو، نہ وہ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس سے نکل جانا چاہتا ہو، لیکن وہ مجبوری میں کہ موت ہی ہو جائے گی نہ کھائے گا، اتنی بھوک ہے، اور کہیں وہ چیزیں حلال چیزیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا کھا لے تاکہ اس کی جان بچ جائے، تھوڑا سا وہ کھا لے، تو یقیناً فرمایا فلا اسم علیہ، کہ تو یقیناً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اس لیے کہ دین اسلام ایک سہل دین ہے، اس میں کسی پر غیر ضروری سختی نہیں ہے، جس شخص کو موت کا ڈر ہو یا بھوک سے سخت بیماری کا اندیشہ ہو یا سخت پیاس کا اندیشہ ہو تو بقدر ضرورت ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے، ٹھیک ہے۔ غیر باغین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول حرمت کو توڑنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حرمت بتائی نا، یہ سب چیزیں منع ہے نا، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور جو ہے خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے غیر باغین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول حرمت کو توڑنے والا نہ ہو، اور غیر عادین کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدر ضرورت سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، کیونکہ صرف بقدر ضرورت اجازت دی گئی ہے، یہ ہے حدود حلال اور حرام جو اللہ نے واضح کی ہے، لہٰذا بت پرستانہ اوہام کے نتیجے میں حلال اور حرام کی ان حدود سے تجاوز مت کرو، ورنہ جھوٹ بولو اس طرح کے، اور نہ جھوٹ بولو اس طرح کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دو، اور یہ کہو کہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ حلال و حرام کے حدود قیود وضع کرنا صرف اللہ کے اختیارات میں ہے، اس کا تعلق قانون سازی سے ہے، اور قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے، جو شخص اللہ کے اذن کے سوا اور قرآن و سنت کی دلیل کے سوا قانون سازی کرے گا اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھے گا وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے اللہ کے ہاں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور پھر ہم اور حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے مشکات کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھایا کرتے تھے اور کچھ چیزیں بطور کراہت چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی، اس نے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور اپنی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا، اس نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال ہے اور جن کو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی تو وہ قابل مواخذہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں حدیث بھی، یہ بات ہمیں حدیث سے بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ چل گیا کہ بہتا ہوا خون اور جو ہے مردار، وہ ساری ہم نے تفسیر کر لی، اور غیر اللہ کے نام کی چیزیں جو ذبح کی جائے یا کوئی بھی چیز ہو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب ہم پر حرام قرار دی ہے۔ چلیں اب ہم آگے آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر ہماری ہے، اور ٹو ٹرانسلیشن 115 میں، اچھا چلے بتائیں مجھے کہ اس میں کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کون بتائے گا؟ خنزیر کا گوشت، جی 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 مردار بہتا ہوا خون اور کسی آسانے پہ ذبح کیا جانور، چاہے وہ اللہ کے نام پہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی بزرگ کے مزار پہ ان کی اس کے لیے کریں تو وہ بھی حلال نہیں ہوتا، جی وہ جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے لیکن وہ ہو اس پہ آسانے پہ ہو تو بے شک اللہ کا نام ہو لیکن وہ بھی حلال نہیں ہوتا، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، بلکہ خنزیر کے سارے جو جتنے بھی ہوتے ہیں سب چیزیں،
جی تو یہ چیزیں حلال نہیں ہیں ہمارے لیے۔ ہاں، مردار، اور وہ ہم نے پڑھ لیا کہ جو گر کے چوٹ کھا کے مر گیا ہو، کسی نے سینگ مارا ہو، ہاں ٹھیک جی، ہے، وہ بھی سب سارے جو سارے خود بخود مر گیا اور ذبح نہ کیا گیا ہو۔ جی بالکل ذبیحہ ہی کھائیں گے ہمیشہ۔ اللہ جی تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جب بارک اللہ فی علمی تمام بہنوں نے مل کر بولا ماشاءاللہ، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں، ہمارا ٹائم بھی اپ ہو گیا، تو ہمارا ٹارگیٹ تو تھا کہ کافی کچھ کور کر لیتے، تو ہماری سورۃ المائدہ اب دورہ قرآن کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ، تو آپ لوگ مت جائیے، اناؤنسمنٹ ہے انشاءاللہ۔ ہم کل سے دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، وہی 2 بجے کا ہمارا ٹائم ہوگا، کیونکہ ہمیں شعبان کے مڈ تک ختم کرنا ہوتا ہے، تو 30 پارے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کل سے شروع کر رہے ہیں، کل جمعرات جمعہ دونوں دن ہوگا، تو منڈے ٹو فرائیڈے 5 دن، جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں نا دورہ قرآن، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے، سیٹرڈے سنڈے نہیں ہوگا، لیکن انگلش کا درس ضرور سیٹرڈے کو ہوگا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ۔ ضرور حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں، کل ہمارا پہلا پارہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کوئی بات رکھنا چاہے ان آیتوں کے بارے میں، کہاں کہاں مزاروں پہ ہیں، آپ نے کیا کیا دیکھا ہے، کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اپنی بات رکھیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ یہ